اب کلام الہی تو کچھ آدم پہ نازل ہوا، کچھ نوح پہ نازل ہوا، کچھ ابراہیم پہ نازل ہوا، کچھ موسیٰ پہ نازل ہوا، کچھ عیسیٰ پہ نازل ہوا، اب کلیات کی شکل میں محمد پہ نازل ہو گیا۔ تو یہ کلیات ہے، یہ جامع ترین کتاب ہے۔ اب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جستجو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب ابراہیم پہ کیا پیغام نازل ہوا تھا، جناب موسیٰ پہ کیا پیغام نازل ہوا تھا، جناب عیسیٰ پہ کیا پیغام نازل، جو تلاش کرنا ہو یہیں کر لیجئے، مل جائے گا۔ اور یہ بھی نہیں کہ یہ تلخیص اور یہ تکمیل اور یہ ورژن کسی اور نے مرتب کیا ہو، کیونکہ اب جیسے یہاں جو انگریزی لٹریچر کا ذوق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بھئی شیکسپیئر نے کچھ لکھا تھا، بہت کچھ لکھا، اب اس کے بعد ہر 30-40 سال کے بعد زبان تبدیل ہو جاتی ہے، ہر 30-40 میل کے فاصلے پر بھی زبان تبدیل ہو جاتی ہے، اور ہر 30 اور 40 سال کے زمانی فاصلے پر بھی زبان تبدیل ہو جاتی ہے۔ جگہ میں اگر مکانی فاصلہ طے کرے انسان تب بھی زبان، محاورے، ضرب الامثال تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بھئی لندن کی زبان کچھ اور ہے، آکسفورڈ چلے جائیے، سیم ایڈیمز نہیں ملیں گے آپ کو، سیم فریزز نہیں ملیں گے۔ اب وہ لفظ کہنا نہیں چاہتا، لیکن چونکہ ہمارے ہاں جو روزمرہ کہلاتا ہے، اس روزمرہ کے معنی میں بھی انگریزی میں سلینگ کا لفظ استعمال ہونے لگا، تو سلینگز بھی چینج ہو جاتے ہیں۔ اور اسی لیے بعض حضرات نے کہا صاحب مولانا ہمیں ایک انگریزی کا اس لیے چاہیے لوکل، تاکہ وہ لوکل بچوں کو ان کی سلینگ میں سمجھا سکے دین کیا ہے۔ تو یہ یہاں پہ لفظ سلینگ جو ہے وہ برے معنی میں نہیں ہے، یہ روزمرہ کے معنی میں ہے، یعنی عام طور پہ بچے جس زبان میں بات کرتے ہیں۔ تو زبان تبدیل ہو جاتی ہے، ہر نئی نسل نئی زبان لے کے آتی ہے، لیکن حق سبحانہ و تعالی نے یہ مجموعہ، یہ کلیات خود کل کے قدرت نے مرتب کیا ہے، اور اس کی شان اعجاز یہ ہے، اتنے اسالیب ہیں اس قرآن مجید میں کہ اگر انسان اسی میں اسالیب کلام کے تنوع کو تلاش کرنا چاہے تو آدم سے خاتم تک اور خاتم سے قیامت تک۔ خدا کی قسم یہ عجیب و غریب جہت اس وقت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اگر اس میں ماضی کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، ماضی کی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن مستقبل کی بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اسے آپ یوں سمجھ لیں کہ اصلاً قرآن مجید میں آیات محکمات کے ساتھ آیات متشابہات رکھے کیوں گئے، اور آیات متشابہات کے ساتھ ساتھ حروف مقطعات کیوں رکھے گئے؟ جو کچھ بھی اس قرآن مجید میں یہاں اس زمان و مکان میں رہنے بسنے والوں کے سامنے نازل کیا گیا ہے، قیامت آنے سے پہلے پہلے قرآن کا ہر حرف محکم ہو کر رہے گا۔ یہ نہیں کہ یہ متشابہ رہ جائے گا ہمیشہ، یہ نہیں کہ یہ مفہوم، یہ معنی ہمیشہ مبہم یا متشابہ رہ جائیں گے، نہیں، محکم ہو کے رہیں گے۔ اور اسی لیے مقام خاتمیت کو، مقام ختم نبوت کو ظرف ولایت میں محفوظ رکھا گیا کہ نبوت کا سلسلہ ختم ضرور ہو گیا ہے، مگر ابھی متشابہات کو محکمات میں تبدیل ہونا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ پیغام نبوت دست ولایت میں محفوظ نہ رہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جو متشابہ آیتیں ہیں وہ ہمیشہ متشابہ رہیں گی، نہیں۔ حروف مقطعات آج اس کا ترجمہ ممکن نہیں ہے، مگر ہو کر رہے گا، اور ایک دن وہ آئے گا کہ جب جو خالص ترین مؤمنین ہیں وہ کھڑے ہو کے بتائیں گے کہ دیکھو حا سے کیا مراد ہے، میم سے کیا مراد ہے، عین سے کیا مراد ہے، سین سے کیا مراد ہے، قاف سے کیا مراد ہے، الف سے کیا مراد ہے، لام سے کیا مراد ہے، میم سے کیا مراد ہے۔ وہ دن آئے گا، اس لیے کہ یوں تو ہم لوگ کوششیں کرتے رہتے ہیں اور ہر سال 2, 4, 10 ترجمے قرآن کے آ جاتے ہیں، مگر یہ سب غیر معصوم ہاتھوں سے کیے ہوئے ترجمے ہیں۔ جو خود دست قدرت نے ترجمے تیار کیے ہیں وہ بس 14 ترجمے ہیں، 13 ترجمے سامنے آ چکے، 14واں پردہ غائب میں ہے۔